الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق اللہ العظیم. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہے بلبل رنگی رضا، ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا. ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا. حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آئیے ہم سب مل کر عرض و معروف سے قبل حضور رحمت عالم نور مجسم فخر کائنات اصل کائنات حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ دنیا کا نظام ہے کہ ہر ایک شخص اپنے بڑے کا، اپنے رہنما کا، اپنے مالک کا وہ احترام کرتا ہے اور اپنے مالک کی جانب سے، اپنے آقا کی جانب سے جو بھی ذمہ داریاں اس کے سپرد ہوتی ہیں وہ اس کو بخوبی انجام دیتا ہے، گویا کہ وہ اس کا کام کرتا ہے. وہ اس کا کام کرتا ہے اور اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے. ہر ایک کو اپنے ضروریات کو اچھی طرح سے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے
مدد کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اپنے ماتحت لوگوں کو رکھا جاتا ہے، اپنے گھر کا کام، اپنی دکان کا کام، اور اسی طرح سے ہر آدمی اپنے اپنے اعتبارات سے اپنے ماتحت کچھ ایسے لوگوں کو رکھتا ہے کہ جو اس کا کام کرتا ہے، اور اس کا کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کا کام وہ کرے گا تو اس میں اس کا خود کا نفع ہے، مزدوری کرے گا تو مزدوری اس کو ملے گی، مگر ایک وہ ذات ہے کہ اس کے کام اگر کیے جائیں تو اس سے اس کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، اور اگر اس کے کام نہ کیے جائیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور ایک ہی ایسی ذات ہے جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کو کام پر رکھتے ہیں تو اس لیے کہ ہم وہ کام خود نہیں کر پائیں گے، ہم کو خود کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی مدد کرنے والا مل جائے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، مدد کرنے والا نہیں ہے تو ہمارا کام جو بننا تھا وہ بننے سے رہ جائے گا۔ اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے والے ان احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اس سے اس کو فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خسارے میں نہیں ڈال سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے حکم کو نہ مان کر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو پتہ چلا کہ مخلوقات کی یہ عادت ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارا کام بن جائے، مگر خالق کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے دیے ہوئے کاموں کو خوبی کے ساتھ انجام نہ دیں تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا نقصان نہیں، بلکہ نقصان اس کا ہے جو اس کے کام کو انجام نہیں دیا۔ یعنی عبادت اگر آدمی نہ کرے تو وہ خود خسارے میں ہے، وہ خود نقصان میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کاموں کو وہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے بندوں کو، بندے اگر ان کاموں سے نہ رکیں تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان خود اس کا ہی ہے جو اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور سجدہ کرو اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اپنے رب کو اور نیکی کے کام کرو، کیوں؟ اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم عبادت کرو گے اے ایمان والو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی تو آدمی ناکام ہوگا، اور یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کب تک کرنا ہے؟ کیا اس کا کوئی وقت ہے؟ کیا اس کی کوئی مدت ہے؟ نہیں،
جب تک کہ جسم میں جان ہے، جب تک کہ بقید حیات ہے انسان، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہنا۔ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ایسا نہیں کہ پیدا کسی اور نے کیا اور عبادت کسی اور کی جائے، نہیں، یہاں پر یہ احساس دلا رہا ہے کہ اے لوگو تم اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اب اللہ کے بندوں کو تو یہی چاہیے کہ وہ ہر وقت عبادت میں لگے رہیں۔ اب عام طور سے ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جاؤ اور 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان آئے تو روزے رکھ لو اور زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، بس۔ کیا یہی مطلب ہے اور یہی مفہوم ہے؟ اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے؟ ارے بندہ ہے وہ خود مختار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار عطا فرمایا ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بال بیوی بچے ہیں، تو کیا وہ ہمیشہ عبادت ہی میں لگا رہے، مسجد ہی میں پورا دن رہے، رات بھر دن بھر؟ تو پھر وہ اپنے بال بچوں کے لیے کیا روزی کمانے جائے گا؟ وہ اپنے بال بچوں کے لیے وقت کب نکالے گا؟ وہ ذریعے معاش کے لیے وہ بازار کیسے جائے گا؟ کیا بال بیوی بچوں کو یوں ہی بھوکا رکھے گا؟ خود کیا یوں ہی بھوکا رہے گا؟ صرف عبادت میں لگا رہے؟ مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہنے کا حکم ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارو اس طور پر جس طور پر تمہیں قرآن سے راہ ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طور پر زندگی گزارنے کا تمہیں حکم دیا ہے اس طور پر زندگی گزارو۔ قرآن پاک میں جہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، وہیں اپنے بال بیوی بچوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کا بھی حکم ہے، اپنے بیوی کے ساتھ اچھی معاشرت کرنے کا بھی حکم ہے، اور کسب معاش کا بھی حکم ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب کہ زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ کام شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، اور جو بھی کام کریں وہ کام ایسا ہو کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا تصور ہو۔ اب عبادت کا تصور کیسے ہوگا؟ اب کھانا کھا رہے ہیں، کیا کھانا کھانا عبادت ہے؟ سو رہے ہیں، کیا سونا عبادت ہے؟ گھر والوں سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا یہ عبادت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے مفہوم کو بڑا وسیع فرما دیا ہے۔ بندہ کھانا کھائے اس نیت سے کہ میں کھانا کھاؤں جس سے مجھے توانائی حاصل ہو، طاقت حاصل ہو، تاکہ میں اللہ کی بندگی کروں، تو اس پر بھی ثواب ہے۔ اگر وہ سوئے یہ نیت کر کے کہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ نماز کے وقت تک کہ میری آنکھ کھل جائے، تو اس پر بھی ثواب ہے۔ اپنے گھر والوں سے گفتگو کر رہا ہے، اس گفتگو کے دوران نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی کی چغلی کرتا ہے، نہ جھوٹ اپنی زبان پر لاتا ہے، تو اس پر بھی ثواب ہے۔ بازار میں ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے،
اپنا مال بیچ رہا ہے، مال بیچنے میں اگر وہ دیانتداری سے کام لیتا ہے، وہ سچائی سے کام لیتا ہے، وہ اپنی زبان کو جھوٹ سے جو ہے وہ پلید نہیں کرتا اپنی زبان کو، تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر گفتگو کے اندر بیجا گفتگو ہو رہی ہے، جھوٹ ہے، غیبت بھی ہے، اور برائیاں کرنا وغیرہ فحش گفتگو ہے، تو پھر اس پر گناہ ہے۔ اسی طرح سے اپنے بال بیوی بچوں کی پرورش کرنے میں اگر انہیں اس طرح چھوڑ دیا ہے کہ اب وہ جو چاہے کر رہا ہے، بچہ جو چاہے وہ کر رہا ہے، یہ فکر نہیں کرتا کہ بچہ کس کام میں ہے، کیا صحیح راہ پر بھی ہے یا نہیں، دوست یاری صحیح ہے یا نہیں، دوست اور جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اچھے ہیں یا نہیں، اس کے ساتھی اچھے ہیں یا نہیں، یہ بازار جاتا ہے تو نماز پڑھنے کا خیال کرتا ہے یا نہیں، یہ اگر اپنے کام سے جاتا ہے تو وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے یا نہیں، ان باتوں کا خیال نہ رکھے اور یوں ہی بچوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس پر گناہ ہے۔ جبکہ اگر بچوں کی نگرانی کی جائے، اس بات کی طرف توجہ دی جائے کہ بچہ جہاں بھی جائے نماز کبھی نہ چھوڑے، اس کو طریقہ سکھائے، آداب اسلام سکھائے، تو پھر اس پر بھی ثواب ہے۔ پتہ چلا کہ عبادت کا تصور یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھتے رہے بندہ، یا جو ہے وہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے اور بس دن بھر مسجد کا ایک کونا پکڑ کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذاکر و عابد سمجھتے ہوئے رہے دن بھر مسجد میں، یہ نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ بازار بھی جائے، خرید و فروخت بھی کرے، تاکہ خرید و فروخت کرنے میں اگر تمہیں ایسا سامنا ہوتا ہے اور ایسے تمہارے سامنے ایسے معاملات پیش آتے ہیں جس میں جھوٹ بولنا پڑے، تب بھی تم اپنی زبان کو جھوٹ سے ناپاک نہ کرے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص صرف مسجد میں یا جنگل بیابان میں جا کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دینے کے نام پر صبح سے شام تک کے عبادت کرتا رہے تو ضرور اس کی عبادت کا اس کو ثواب ملے گا، مگر اس کے سامنے اچھے معاملات یا برے معاملات آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک کہ کوئی برائی سامنے آئے، جب تک کہ کوئی برائی سامنے نہ آئے تب تک کہ آدمی اس برائی کو دور نہیں کر سکتا، اور جب بندے کے سامنے کوئی برائی آئے گی تو اس برائی کو وہ دور کرے گا تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور جہاد کا تصور صرف یہی نہیں ہے کہ مخالفین اور دشمنان اسلام کے ساتھ لڑا جائے اور تلواریں چلائی جائے، جہاد کا تصور صرف یہی نہیں ہے۔ جہاد کا ایک معنی ہے کوشش کرنا۔ اگر بندہ بازار میں ہے، اگر کسی نے اس کا کان بھر دیا کہ اے شخص تو جو بیپاری ہے، تو بیپاری ہے تو بیپاریوں کا کام یہ ہے کہ وہ جو بھی چیزیں اپنی دکھاتے ہیں، جو بھی اپنا مال بیچتے ہیں، اس کے اندر جھوٹ بولتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ یہی مارکیٹ میں چل رہا ہے، جھوٹ بولو تو فائدہ ہوگا، اور اگر جھوٹ نہیں بولو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ کسی نے یہ کان بھر دیا، کسی نے یہ ذہن بنا دیا، اب اگر وہ دیندار ہے، شریعت پر چلنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ بازار میں اگر ایسے ہی معاملات ہوں، لوگوں میں کیسے ہی باتیں مشہور ہو، وہ دیانتداری سے کام لے، وہ سچائی سے کام لے، اور اس بات کی فکر نہ کرے کہ مجھے خسارہ ہوگا یا میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ اس کا کوئی جو ہے وہ اس سے کوئی مطلب نہ رکھ کر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پیش نظر رکھے اور سچائی اور دیانتداری کے ساتھ بیپار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے ثواب عطا فرمائے گا۔ بازار میں جا رہا ہے، بے پردہ عورتیں ہیں، اپنے جسم کو کھولے ہوئے عورتوں کا پھرنا آج تو عام ہو چکا ہے۔ اگر بندہ راستے سے گزر رہا ہے اور ایسی عورتوں کا سامنا ہوا مگر ان پر اپنی نظریں نہیں جماتا ہے،
نظریں نہیں جماتا ہے، اپنی نظروں کو پھیر لیتا ہے تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ بازار میں جا رہا ہے اور جو ہے وہاں پر کوئی چیز راستے میں گری ہوئی نظر آتی ہے، اس چیز کو ہٹا دیتا ہے اس نیت سے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ نیت کا جو دخل ہے اسلام میں، نیت کا بڑا اہم ہے اس کا کردار۔ آپ اپنے گھر سے مسجد جا رہے ہیں، مسجد جاتے جاتے آپ چاہیں تو کم ثواب کمائیں، اور آپ چاہیں تو صرف اسی ایک راستے میں گھر سے مسجد تک جانے تک کے بہت سارا ثواب کما سکتے ہیں۔ پتہ ہے کیسے؟ نیت کی، صرف نیت سے۔ آپ گھر سے نکلے، آپ کی صرف نیت یہی ہے کہ میں مسجد میں جاؤں اور نماز پڑھ لوں، بس، تو آپ کو مسجد تک جانے کا ثواب ملے گا۔ مگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، کوئی ملے گا تو میں اس کو سلام کروں گا، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوگی تو اس کو ہٹا دوں گا، کوئی مریض ہوگا یا کوئی ضعیف ملے گا، چل نہ سکتا ہوگا تو اس کی مدد کر دوں گا، روڈ پار کرا دوں گا، اور کوئی بھوکا ہوگا، وہ بھوک سے جو ہے وہ پریشان ہوگا تو میں اس کی بھوک دور کر دوں گا۔ اس طرح سے جتنی اچھی نیتیں کریں گے اس کا، ان ساری نیتوں کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اگرچہ راستے میں اس طرح سے جتنی آپ کی نیتیں تھیں اتنے معاملات پیش نہیں آئے، مگر آپ نے نیت کی، مثال کے طور پر آپ نے 10 نیت کی تو 10 نیتوں کا ثواب ملے گا۔ مسجد تک پہنچنے کا تو ثواب ملے گا ہی، اس کے علاوہ جتنی آپ نے نیت کی ہے اتنی نیتوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب بندہ مسجد میں نماز کے لیے بھی آئے، اپنے گھر بار کو بھی دیکھے، اپنے کاروبار پہ بھی دھیان دے، اور اس طرح سے دنیاوی معاملات جو ہے اس میں رہے گا، تب اس کو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جب بندہ صرف مسجد میں ہے یا صرف بیابان جنگل میں بیٹھا ہے، ذکر و عبادت میں لگا ہوا ہے، تو اب نہ یہ معاملات اس کے سامنے آئیں گے نہ اس پر اس کو ثواب مرتب ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور صاف صاف ارشاد فرما دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسان اتنے اس لیے بنائے تاکہ وہ ہماری بندگی کریں، تاکہ وہ ہماری فرما برداری عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت، فرائض میں سب سے اہم فرض نماز ہے۔ مگر نماز ہماری اور اللہ والوں کی نماز، اس میں بہت فرق ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو بس 3 تسبیح پڑھ لی، بس اب سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں، رکوع کیا 3 تسبیح پڑھ لی، رکوع اٹھا لیا، نماز ہو گئی۔ جبکہ اگر سجدے میں بندہ کئی مرتبہ ایک بڑی تعداد کو لے کر سجدے میں تسبیح پڑھے تو یہ اور افضل و بہتر ہے۔ رکوع کے وقت وہ زیادہ تسبیحات پڑھے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ مگر یہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین تھے کہ وہ لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، لمبے لمبے رکوع کیا کرتے تھے، رات بھر نمازوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ شان ہے کہ وہ روزانہ 1000 نفل نمازیں پڑھا کرتی تھی، اور فرماتی تھی کہ میں نماز جو پڑھتی ہوں، نفل نمازیں 1000 کی تعداد میں، وہ میں اس لیے نہیں پڑھتی ہوں کہ مجھے ثواب حاصل ہو، میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو جائیں اور قیامت کے دن
لوگوں میں یہ اعلان فرمائے کہ دیکھو میری امت کی یہ عابدہ ہے کہ جس کا اتنا کثرت کے ساتھ عمل تھا، ایسی عبادتیں تھیں، کتنا ان کا جو ہے یہ عمل ستائش کے قابل ہے۔ ان کی نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو جائیں اور قیامت کے دن میرے بارے میں یہ فرمائے لوگوں کو کہ دیکھو یہ میری بندی کا عمل ہے، اللہ کی عبادت ہے، مگر نیت کیا ہے کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں۔ اور یہی تو ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سارے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ عابد عبادت گزار کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے، یہاں تک کہ جاہل جو کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایک چور چکا بدماش شرابی زانی وہ بھی ضرور چاہے گا تو یہی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ خدا چاہتا ہے رضا محمد، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے محبوب ہمیں تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو 1000 رکعت نوافل نماز پڑھا کرتی تھی، اور نماز ہم پڑھتے ہیں مگر کیا خشوع و خضوع ہمارا ہے؟ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تم سے ایک بات بتاتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو علم اٹھے گا وہ خشوع کا علم ہے۔ تم مسجد میں جاؤ گے تو کسی کو خشوع والا نہیں پاؤ گے، ایک وقت آئے گا کہ تم مسجد میں جاؤ گے، جتنوں کو دیکھیں گے کسی کے اندر تم خشوع نہیں پاؤ گے، جبکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نماز پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ کیا اس میں نیت کریں؟ کیا ہمارا تصور ہونا چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اس طرح سے گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، یہ حضوری تم میں نہ آ سکے، تم ایسا خشوع اپنے اندر نہ پاؤ، تو اتنا ضرور کرو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ یہ تصور کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس تصور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے بزرگان دین، باوجود اس کے کہ بڑے بڑے مدرس ہوتے تھے، درس دیا کرتے تھے قرآن و حدیث کا، مگر ایسا نہیں کہ وہ درس دینے پر مامور ہیں، وہ عالم دین ہیں، ان کو کتابیں دیکھنی ہیں، ان کو مسائل دیکھنے ہیں، ان کو احادیثیں دیکھنی ہے، ان کو خطاب کرنا ہے، تو بس اسی میں لگے رہیں، ایسا نہیں۔ باوجود اس کے کہ وہ عالم دین ہوتے تھے، اپنے زمانے کے امام ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود عبادت کی کثرت کیا کرتے تھے، ساری رات عبادت میں لگا کے ساری رات عبادتوں میں گزار دیا کرتے تھے، اور ان کی عبادتیں اور ان کی نماز بھی ایسی ہوتی تھی کہ کیا کہنا۔ حضرت بشر بن مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ امام ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل وہ دیگر ائمہ ان کے شاگرد ہیں۔ وہ روزانہ 400 نفل رکعت نماز پڑھا کرتے تھے،
اور صوم داؤدی رکھا کرتے تھے، یعنی ایک دن روزے سے اور ایک دن افطار کے ساتھ، ایک دن روزہ اور ایک دن بغیر روزہ، اس طرح سے وہ اپنی پوری زندگی گزار دی۔ حضرت خلیل بن احمد یہ نحو کے بہت بڑے امام ہیں، علم نحو عربی گرامر ہوتا ہے تو اس کے بہت بڑے امام تھے، اور ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کی بارگاہ میں ان کے دولت خانے پر حاضری دیا کرتے تھے، لاکھوں لاکھ درہم پیش کیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ وہ سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے اور ایک معمولی سی چٹائی ان کا بچھونا تھی۔ اور ان کا عمل کیا تھا؟ وہ ایک سال حج کیا کرتے تھے اور ایک سال کفار سے جنگ کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کون سا قافلہ ہے کہاں سے جا رہا ہے کفار سے لڑنے کے لیے، قافلے کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے ایک سال حج کیا کرتے تھے اور ایک سال وہ سفر کیا کرتے تھے، جنگ کیا کرتے تھے کافروں سے، باوجود اس کے کہ وہ نو کے بہت بڑے امام تھے، خطاب فرمایا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لقب ہی زین العابدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ حضرت امام اصمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، میں نے دیکھا کہ ایک بہت حسین و جمیل خوبصورت نوجوان شخص کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے اور اتنی کربناک آواز سے رو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ اگر میں عبادت کرتا ہوں تو تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، اور اگر میں عبادت نہیں کرتا ہوں تو یہ میری جہالت ہے۔ اس طرح سے وہ کعبے کے غلاف سے لپٹتے ہوئے رو رہا ہے۔ میں آگے جا کر دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح سے روتے بلکتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کے سر مبارک کو اپنی گودی کے اندر لے لیتا ہوں، جب ان کو اور میں بھی جو ہے ان کو دیکھ کر اتنا روتا ہوں کہ میرے جو آنسو تھے وہ ان کے رخسار پر پڑے تو بے ہوشی سے انہیں نجات ملی۔ اور جیسے ہی انہوں نے آنکھ کھولی تو کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو عبادت میں خلل کر رہا ہے، میری عبادت میں خلل کرنے والا یہ کون ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور میں اصمعی ہوں، اور کہتے ہیں حضور آپ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو اہل بیت اطہار سے ہیں، بھلا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے گنہگار بنائے گا؟ آپ تو اہل بیت ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں، آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس کی عبادت کرے، اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ہے جو اس کی عبادت نہ کرے۔ ہر اس شخص کے لیے جنت ہے جو عبادت کرے اگرچہ وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو، اور گنہگار ہے وہ شخص جو عبادت نہ کرے، اسی کے لیے جہنم ہے اگرچہ وہ قریشی بادشاہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر آپ ایک آیت کریمہ پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی رشتے کام نہیں آئیں گے۔ فرماتے ہیں کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ تو یہ حضرت امام زین العابدین کہ اہل بیت سے ہیں، مگر عبادت کا یہ عالم ہے کہ ساری رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے امام تھے، اور ایسے امام کہ آپ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں پوری روئے زمین پر آپ کے ہم پلہ کوئی امام نہیں تھا۔ اس کے باوجود کہ آپ اتنے بڑے امام تھے،
اور بہت بڑے کاروباری تھے، مگر پھر بھی ساری رات عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت امام اعظم کی مسجد میں داخل ہوا اور اس نیت سے کہ میں حضرت امام اعظم کی عبادت دیکھوں کس طرح سے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت میں مصروف رہے، اور جب صبح ہوئی تو آپ گھر پر گئے اور لباس تبدیل کر کے فوراً آئے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اتنی دیر عبادت کرتے رہے، صبح کا وقت آ گیا تو آپ مسجد سے باہر چلے گئے، مگر آپ باہر گئے، اپنے گھر گئے اور لباس تبدیل فرما کر دوبارہ مسجد آ گئے اور نماز پڑھا۔ نماز پڑھنے کے بعد درس دینے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے۔ اسی طرح سے پورا دن گزرا، رات آئی، پھر سے میں اسی مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس رات بھی امام اعظم پوری رات بھر نماز میں مشغول رہے، اور پھر صبح گئے اپنے گھر، کپڑے تبدیل کر کے پھر واپس آئے اور نماز فجر کے بعد درس دینے لگے، یہاں تک کہ پورا دن گزرا۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں پھر جب رات آئی تو آپ اپنے گھر گئے اور لباس تبدیل فرما کر آتے ہیں، پوری رات عبادت میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر جاتے ہیں فجر سے پہلے اپنے گھر میں لباس تبدیل کر کے آتے ہیں، اور تیسرے دن بھی میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے درس میں مشغول تھے۔ پتہ چلا کہ یہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کہ وہ عبادت میں ایسے لگے رہتے ہیں کہ نہ انہیں کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ انہیں پینے کی فکر ہوتی ہے۔ اس طرح سے عبادت کرنے والے یہ کون ہے؟ کیا کوئی دوسری مخلوق ہے؟ کیا یہ فرشتے ہیں؟ نہیں، انسان ہی ہے، انسان ہی کا وہ طبقہ ہے کہ جو ایسی عبادت کیا کرتا تھا، مگر کیوں؟ اس لیے کہ وہ شوق تھا، ان کو یہ جذبہ تھا۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مقدس احمد آباد میں ہے، ان کے ایک خلیفہ کی مزار نوساری میں ہے اور ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک تہ خانہ بنایا ہوا تھا۔ ان کے عرس کے موقع پر وہ تہ خانہ کھولا جاتا ہے، لوگ وہاں پر جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، میں نے بھی زیارت کی ہے۔ تہ خانہ ہے ایک چھوٹا سا، ان کا کیا عمل تھا، عبادت کا کیا انداز تھا، وہ رات کے وقت اس تہ خانے میں چلے جاتے تھے اور اپنے بالوں کو کھوٹی سے لٹکا دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیند آئے، غنودگی چھا جائے، جھونکے آئیں تو وہ ان کا سر نیچے جائے اور جو ہے سر کے بال جو ہیں وہ کھینچے جائیں اور آنکھ کھل جائے۔ اس طرح سے عبادت میں ساری رات لگے رہے، اور انہوں نے کیا کھایا، کتنا کھایا اپنی زندگی میں، اس کا بھی ایک مقدار اس کی بھی بتائی جاتی ہے۔ ایک بہت کم مقدار بتائی جاتی ہے کہ وہ آٹے کی گولیاں بنا کر رکھتے تھے اور کھاتے تھے، صرف اتنا ہی کھاتے تھے جس سے ان کی جان بچ سکے۔ تو یہ ہے ہمارے بزرگان دین کہ وہ عبادت کا انہوں نے حق ادا کیا۔ آج ہم ذکر خیر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے، مثال ثواب کرتے ہیں۔ اور جس دن ہم تھوڑا زیادہ درود پاک پڑھ لیں، ہم کو نیند آتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے بہت زیادہ عبادت کر لی۔ مگر آئیں دیکھیں خراسان کے ایک بزرگ جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، وہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 12,000 قرآن پاک ختم کر کے حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا، اور اپنی زندگی میں انہوں نے 12,000 قربانیاں بارگاہ الہی میں پیش کر کے حضور کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا۔ اور میں خشوع کی بات کر رہا تھا کہ خشوع نماز میں ہونا چاہیے۔ ہمیں تو فکر رہتی ہے اپنے کاروبار کی، بس 3 تسبیح جہاں ہوئی ختم، مگر بزرگان دین کا کیا عالم تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں نماز پڑھا کرتے تھے
تو اتنا طویل قیام کیا کرتے تھے، حالت قیام اتنا لمبا ہوا کرتا تھا کہ آپ کے سر پر کبوتر ستون سمجھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اپنے وقت کے بہت مشہور محدث گزرے ہیں، یہ حالت سجدہ میں اتنی دیر تک کے ہوتے، اتنا طویل سجدہ کرتے کہ چڑیا ان کو ٹیلا یا دیوار سمجھ کر ان کی پشت پر بیٹھ جاتی، پھدکتی۔ اتنا لمبا طویل سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ بستی کو چھوڑ کر جنگل میں پناہ لی تھی، جنگل میں پتے کھایا کرتے تھے، اور جنگل میں رہ کر آپ نے عبادت کی۔ اور آپ کا ایک وقت وہ آیا جب آپ جنگل سے باہر تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے تو آپ نے خطاب فرمانا شروع کیا، لوگوں کو واعظ نصیحت کرنی شروع کی۔ تو آپ کے خطاب کا کیا عالم تھا، آپ جب خطاب فرمایا کرتے تھے تو جو خطاب سننے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے تو وہ تمام کے تمام لوگ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واعظ سنا کرتے تھے، اس طرح سے کہ جو سب سے آخر میں بیٹھتا تھا وہ بھی ایسا ہی سنتا تھا، اتنی ہی آواز میں سنتا تھا، اس کو اتنی ہی آواز آتی تھی حضور غوث پاک کی جیسے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے گائے ہوئی آتی۔ اس طرح سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واعظ و نصیحت کے بعد لوگوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گریبان پھاڑ لیتے تھے، وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وقت جہاں وہ تھا کہ جنگل میں رہ کر عبادت میں مشغول تھے، تو وہیں پر ایک وقت وہ آیا کہ آپ جو خطاب سے لوگوں کو مزین کیا کرتے تھے، لوگوں کی زندگی کو سدھارا کرتے تھے۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسے میں رہ کر علم دین حاصل کیا۔ آپ کی عمر 16 سال تھی، آپ اپنے گھر کے بالا خانے پر تشریف لے گئے اور دور دراز نظر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے پردے نگاہوں سے اوجھل کر دیے اور آپ کو خانہ کعبہ نظر آنے لگا۔ خانہ کعبہ نظر آنے لگا، آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد لوگ طواف میں مشغول ہیں۔ آپ اپنے گھر سے نیچے تشریف لائے اور اپنی والدہ ماجدہ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کا ارادہ پیش کیا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کی پوری تیاری کر دی اور 40 دینار محفوظ رکھا ان کے بغل کے نیچے گدری میں، اور یہ تاکید فرمائی کہ عبد القادر کیسے ہی حالات پیش آ جائیں اپنی زبان کو جھوٹ سے نجاست والی نہ کرنا، اپنی زبان پر جھوٹ نہ لانا، ہر حال میں سچ کہنا۔ اب دیکھیں کہ اپنے بچوں کی پرورش کرنا یہ بھی دو طرح سے ہوتا ہے کہ ایک تو یہیں چھوڑ دیا، کوئی مطلب نہیں، اور ایک یہ کہ دین کی طرف بچے کا رجحان بڑھایا جاتا ہے اور دین کے دائرے میں رہ کر اس کو دین کی تعلیم سکھائی جاتی ہے اور دینی برتاؤ پیش کیا جاتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر دیکھیں تاکید کر رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولنا۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ اپنا خیال رکھنا، اچھی طرح سے کھانا، اچھی طرح سے پینا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کمزور ہو جاؤ، اتنے دور جا رہے ہو، ہم سے کب ملاقات ہوگی، ذرا جلدی آ جانا۔ یہ نہیں، روایت میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نصیحت فرمائی تو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنی زبان پر جھوٹ نہ لانا، کیسے ہی حالات پیش آ جائیں جھوٹ نہ کہنا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قافلے کے ہمراہ روانہ کر دے۔ قافلہ
اپنی راہ لیتا ہے۔ جب وہ قافلہ ہمدان کے علاقے میں پہنچتا ہے تو جنگل سے 60 گھوڑے سوار چور نکل آتے ہیں اور سارے قافلے والوں کا مال و اسباب لوٹ لیتے ہیں۔ چوروں کا سردار اپنے ماتحت چوروں اور ڈاکوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے سب کو لوٹ لیا، کوئی باقی تو نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حضور ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، جتنا جس کے پاس سے جو کچھ ملا سب ہم نے لوٹ لیا ہے۔ اور حضور غوث پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ مگر ایک بچہ ہے، ایک نوجوان سال، جو کہتا ہے کہ میرے پاس دینار ہیں 40 مگر اس کے پاس کچھ نظر نہیں آتا، لگتا ہے کہ وہ ہم سے مذاق کر رہا تھا۔ یہ سن کر ڈاکوں کا سردار اپنے پاس بلاتا ہے اور پوچھتا ہے اے صاحبزادے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچپنے کا عالم ہے، غوث پاک کا چہرہ دیکھ کر ہی اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے قافلے میں یہ نورانی شکل و صورت والا بچہ، یہ کوئی معمولی بچہ تو نظر نہیں آتا۔ بڑی ہی ادب و احترام سے پوچھتا ہے بیٹے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب دیکھیں، اب ڈاکوؤں کا جو ہے وہ بسیرا ہے، ڈاکوؤں کا سردار سے سامنا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے، قریب ہے کہ وہ لوٹ لے گا جس طرح سے سب کو لوٹ لیا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ نہیں کہتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں میرے پاس ہے اور 40 دینار ہیں۔ پوچھتا ہے اچھا 40 دینار ہیں تو کہاں ہے؟ تو اس کو بھی نہیں چھپاتے، فرما دیتے ہیں کہ میرے بغل کے نیچے گدری کے اندر میری والدہ نے حفاظت کے ساتھ سی کر جو ہے مجھے لباس پہنایا ہے، لہٰذا وہاں پر ہے۔ تو حکم دیتا ہے اپنے ماتحت ڈاکوں سے اسے پھاڑ کر تار تار کر دیا جائے۔ جب پھاڑ کر تار تار کر دیا جاتا ہے تو سب دیکھتے ہیں کہ واقعی اس میں سے 40 دینار نکل آئے۔ تو اس پر بڑا تعجب کرتا ہے وہ ڈاکوں کا سردار اور کہتا ہے اے صاحبزادے تمہارے یہ بڑے محفوظ تھے دینار، جتنے ڈاکو ہیں میرے ساتھ اس میں سے کسی کو یہ پتہ نہ چل سکا، کسی کو بھنک نہ ہوئی کہ تم نے بغل کے نیچے 40 دینار رکھے ہیں، تو تم نے چھپائے کیوں نہیں؟ تم کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو تم محفوظ ہو جاتے۔ 40 دینار ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ ہاں میرے پاس دینار ہیں، اظہار کر رہے ہو، چھپاتے نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب اور اس جواب کا نتیجہ اور نصیحت سنیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے جب مجھے رخصت کیا تو مجھ سے فرمایا تھا اے بیٹے کیسے ہی حالات پیش آ جائیں کسی بھی حال میں جھوٹ نہ کہنا، ہمیشہ سچ کہنا۔ تو بھلا میں اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو کیسے توڑ سکتا ہوں، اس لیے میں نے سچ سچ بات بتا دی۔ جب ڈاکوؤں کا سردار یہ سنتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے اے صاحبزادے تم نے اپنے والدہ سے اپنی امی سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کیا، اور ایک ہم ہیں کہ اپنے رب کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک عرصے سے رہزنی اور ڈاکو گری کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، لہٰذا اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ یہ کہہ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہاتھ مبارک پکڑ لیتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، اور سچی توبہ کرتا ہے، اور پھر صرف یہیں پر بس نہیں بلکہ اپنے ماتحت تمام ڈاکوؤں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سن لو، آج سے میرا راستہ الگ، تمہارا راستہ الگ، آج سے میں رہزنی کبھی نہیں کروں گا، اور یہ کوشش کروں گا کہ جتنا میرے پاس مال دوسروں کا ہے میں ان کو سب کو دے دوں۔ جب سب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ رہزنی میں ہمارے سردار تھے اور اب توبہ کرنے میں بھی ہمارے سردار ہے۔ یہ کہہ کر سارے قافلے والوں نے، یعنی وہ سارا قافلہ جو ڈاکوؤں کا قافلہ تھا، سارا ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ کر لیتا ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ سارے ڈاکو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ولایت کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔
تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لیں، حضور غریب نواز کی زندگی دیکھیں، امام اعظم کی زندگی دیکھیں، شاہ عالم کی زندگی دیکھیں، غریب نواز کی زندگی دیکھیں، حضرت بختیار کاکی کی زندگی دیکھیں، سارے ائمہ کرام اور سارے اولیاء کرام کی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں ان کے دامن میں گناہ نہیں نظر آتا، بلکہ یہی نظر آتا ہے کہ کسی نے عبادت کی تو ایسی عبادت کی کہ ساری رات عبادت کی، کسی نے نماز پڑھا تو اس طرح نماز پڑھا کہ ایسا طویل قیام فرمایا کہ وقت گزر گیا، رات گزر گئی مگر ان کی عبادت ختم نہیں ہوئی۔ تو ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے، ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے اس سے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی بندگی پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان اولیاء کرام سے اپنے آپ کو عبادت کرنے کے طریقے سکھائیں، اپنے آپ کو ان کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو عبادت والا بندہ بنائیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ساری رات عبادت میں گزار دیں، نہیں، وہ جو ہم پر فرض ہے، وہ جو ہم پر فرض ہے، کیا فرض ہے؟ نماز فرض ہے 5 وقت کی، وہ ادائیگی کریں صحیح سے۔ روزے ہیں صرف 1 مہینے رمضان کے، اس کو جو ہے بڑے اچھے اور حسن و خوبی کے ساتھ ادا کریں۔ ایک جو کمی نظر آتی ہے اور یہ بہت بڑا عیب ہے کہ ایسے بھی ہمیں بچے کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہم تو روزہ رکھنا چاہتے ہیں مگر ہمارے ابا امی منع کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تھک جائے گا، دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ روزہ بچہ رکھتا ہے تو اسے رکھنے دیں۔ اگر آپ ہی خود روزہ رکھنا چھوڑ دیں گے، بڑا ہو کر خود ہی نہیں رکھے گا۔ اسی طرح سے آپ نماز خود پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی فکر کیا کریں، اپنے بچوں کی بھی نماز کا عادی بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول میں جو ہے وہ آپ دینی ماحول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس گفتگو میں، سننے میں، کہنے میں کہیں کسی طرح کی خامی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے، اسلام و سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔